1947 اکتوبر میں جب پاکستان کی سازش کے تحت قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ کیا تو مہاراجا ہری سنگھ کی وہ فوج جس نے قبائلیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس سینا کی ٹکڑی میں، اس سینا میں شامل تھے میجر جنرل گووردھن سنگھ جموال جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت کی تمام جو گھٹنائیں گھٹت ہوئیں اس کے ساکشی ہیں، ان کے سامنے وہ تمام گھٹنائیں ہوئیں. جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی سائن کیا بھارت کے ساتھ ولے پتر، یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں اور جیتا جاگتا گواہ اتہاس کا اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ایسا کہا جا سکتے ہیں. ان سے میں یہ بات کروں گی، آگے بڑھاؤں گی. میجر جنرل گووردھن سنگھ جموال، یہ ہمارا سوبھاگیہ ہے کہ ہم آپ سے بات کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ اس وقت موجود تھے کشمیر میں جب قبائلیوں نے حملہ کیا. ذرا اس دور کے بارے میں، ان دنوں کے بارے میں جو کہ بہت چنوتی بھرے دن تھے مہاراجا ہری سنگھ کے لیے بھی، بھارت کے لیے بھی، جموں کشمیر کے لیے بھی، ہمارے درشکوں کو بتائیے. میں بہت خوش ہوں کہ میرے بھی اندر بہت کچھ دبا ہوا ہے تب سے، کیونکہ کسی نے بولنے کے لیے بھی اور مجھے پوچھا بھی نہیں کبھی. یہ شکر ہے کہ مودی جی آئے ہیں اور انہوں نے سبھاش چندر بوس کو نکال کے دیکھو کہاں پہنچا دیا، کون سی جگہ دی ہے. جو انگریزوں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی انڈیا میں، وہاں اس کو ڈالا ہے. نہرو نے کیا کیا تھا اس کو ختم کر دیا. تو دنیا جانتی ہے کہ نہرو نے ظلم کیا اور لوگوں نے محسوس کیا، مودی نے محسوس کیا، تب جا کر کے سبھاش چندر بوس کو جگہ دی. بالکل اسی طرح میرے مہاراجا سیم ٹائم وہی بات. وہ مہاراجا تھے، وہ فوج آزاد ہند فوج کے تھے، یہ جموں کشمیر فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، وہ آزاد ہند فوج کے. آزاد ہند فوج کو بھی ختم کر دیا. نہرو کا کیا مقابلہ تھا؟ نہرو تو ایسا بنیان تھا کہ نیچے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. میں نے دیکھا ہے اس کی ڈیڈ باڈی مرا ہے تو میں بھی دلی میں تھا اس کی گاڑی کے ساتھ. ہم بہت عزت کرتے تھے. بعد میں ہمیں پتہ لگا، تو تب بھی تھا، بعد میں پتہ لگتا رہا کہ کتنی کمزوری تھی اس میں نہرو میں. اور اسی کی وجہ سے جموں کشمیر پر حملہ، اور جموں کشمیر پر حملہ بھی انگریزوں نے کروایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو قبائلی بھیجے، جو سازش رچی گئی، اس میں انگریزوں کی ملی بھگت سے یہ ہوا تھا. اس وقت میری بھگت نہیں، انگریزوں نے ہی سب فیصلے کیے. پاکستان کو پتہ نہیں تھا، پاکستان آرمی کو بھی نہیں پتا تھا، اس کے صرف جنرل کو پتا تھا، کمانڈر چیف کو پتا تھا. آپ حیران ہو جائیں گے جب، بڑی لمبی کہانی ہے میں نہیں سناؤں گا ابھی، کہ جب پاکستان کے آرمی چیف نے ایک آپریشن آرڈر ہوتا ہے ہمارا جس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، وہ سائن کر کے 18 اگست کا 20 اگست کو بریگیڈیئر مورے جو بنو کوہاٹ بریگیڈ کے کمانڈر تھے ان کو بھیجا بائی ہینڈ. مگر بریگیڈیئر وہاں نہیں تھا، وہ کہیں اپنی پلٹن میں گیا تھا. تو بریگیڈ میجر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کھول دیں. اس نے کھولا تو اس میں لکھا ہے یو ول اٹیک جموں اینڈ کشمیر آن 22 اکتوبر 47. یو آر گیون 10 لشکر 1000 ایچ، 10,000 فار کشمیر، 10,000 فار جموں. اٹیک تو جموں پر پہلے ہوا تھا. یہ تو غلط کہتے ہیں کہ کشمیر پر اٹیک بائک تو جموں پر تو ستمبر میں اٹیک ہو گیا، تو وہ ماننا ہی کسی نے نہیں. یہ سب نہرو کی کمزوریاں تھیں. پر یہ میں بتا رہا ہوں کہ کمانڈر ان چیف انگریز تھا فرینک مسروی، وہ سائن کرا، اس نے سائن کرا. اور جو لیٹر کھولا فرینک مسروی کا سائن آرڈر، تو مسروی کو ہی پتا تھا. اس نے ایک اسپیشل ہیڈ کوارٹر بنایا تھا دوسرے کمرے میں چوری، کہ پاکستان آرمی کو بھی نہیں بتایا. تو انگریز وہاں بھی فرنٹیئر کا بھی انگریز گورنر تھا، اس کو بول کے 10 ٹرائبس کو بولا کہ آپ فوجی، ایکس سروس مین اور جو ان کے جوان ہیں بھیجو. سب ان کو اکوپ کیا، گاڑیاں دی، 300 گاڑی، 6000 وہ جموں کشمیر کے لیے، 2000 گلمرگ سے آگے آگے پھر پنجاب پکڑ لینا تھا، اوپر جو چھوٹا سا ہمارا ٹنل ہوتا تھا، اور 2000 اس کے راستے اوپر ٹٹوال کے راستے بانڈی پورہ لکھا. یہ انگریزوں کا پلان ہے، پاکستان کو کوئی پتہ نہیں تھا. اور 20 کو ان کو ملی
جب وہ وہاں ملی 20 کو تو یہ گھبرا گیا. مینیجر میرے ساتھ تھے کرنل اسٹاف کالج میں. جب میں گیا تو میں نے شاہ ہمارے کم اس کو بھی کم ڈالتے تو کیا کرے کہ اس کے ملک پر اٹیک ہونے والا ہے 22 تاریخ. اب تو ابھی 2 مہینے 2 دن ہیں. 20 کو ملا. اس نے کوشش کی وائف کو نکال دے. چھوٹا سا بچہ تھا. وہ سمجھ گیا کہ یا تو مروا دیں گے اس کو. وہ بچے کو انہوں نے کسی اپنے دوست سے بو کا مسلم فرینڈس کے اس کی پڑھیں گے فرنٹیئر بہت مسلم. وہ آئے رات کو 12 بجے گاڑی پیچھے رکھی اور وائف کو اسلام مار گاڑی میں اور بچے کو لے کے. جب ان کو پتہ لگا تو اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا. اور اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ابھی 18 تاریخ اکتوبر ہو گئی. میں بتا نہیں سکتا اس کی حالت کا اندازہ لگا. پھر اس نے اپنے مسلم 2 میجرس کو کہا کہ یار مجھے نکال, میرا فادر گم ہو گیا, میری وائف گم ہو. یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کیوں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے پھر وہی کیا. گاڑی لائی, رات کو نکالا, بائی جہاز طور پہ جا رہی ہے. پتہ لگا ان دونوں کو شوٹ کر دیا پاکستان میں جنہوں نے اس کو نکالنے میں مدد کی. یہ حالت تھی پاکستان کی. اور سب پلان تھا. تو وہ پہنچا جب امبالہ تو گاڑی نہیں ملی. اتنا گھبرایا ہوا. رات کو کہیں ٹرین یہ گڈس ٹرین میں بیٹھا اور منسٹری آف ڈیفینس میں پہنچ گیا. وہاں ڈیفینس منسٹر سے ملا. اور وہ جو تھاپر تھا بعد میں کمانڈر ان چیف بنا, یہ تھاپر کا فادر آرٹسٹ کا. تو وہ اور کال جو بعد میں آمی ان کو بتائی ساری بات جو میں نے آپ کو بتائی. اس نے کہا یہ ہے اٹیک 22 کو, 2 دن 3 دن ہیں 4 دن کر لو. کچھ نہیں کیا نہ ہمارے ڈائریکشن کو بتایا. اس وقت تک تو ہمارا چیف جسٹس بعد میں جب میرے ہمارے پرائم منسٹر تھا, وہ کانگریس کا بندہ تھا, اس کو بھی نہیں کر کے بتایا. کیا ظلم کیا انہوں نے ہمارے ساتھ. ہمیں تو مروا ہی دیا تھا. پتہ نہیں ہم کیسے بچے. پتا ہے کہ 10,000 آدمی جموں پر اٹیک کر رہے ہیں. انگریزوں کے اٹیک ہیں. پلانڈ ہے ایوری تھنگ فرسٹ کلاس. ویپن, مشن, کھانا, راشن. چپ چاپ انگریز ایسے ہی کرتے ہیں. اور 10,000 کشمیر پر اٹیک کر رہے ہیں. اور سب ہمارے پاس لکھت ہے, انفارمیشن ہے. تو یہ آپ کو یہ جو سازش رچی گئی اس کی وجہ, بڑی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مہاراجا نے کیونکہ آزادی کا بگل بجایا تھا 1931 میں, انگریز ان کے پیچھے اسی لیے لگ گئے تھے, تب سے یہ سازشوں کا دور شروع ہو گیا؟ وہ پکا پتا ہے. یہ چرچل کی 5 چال تھی. چرچل نہیں چاہتا تھا فرسٹلی کہ انڈیا کو آزادی دی جائے, کبھی نہیں دینی تھی اس نے, لیکن وہ ہار گیا. دوسرے جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر دینا بھی ہے کوئی دے دینا, لیکن کشمیر کو مت دینا. اور دوسرا ایک اس میں سے ایسا ٹکڑا بناؤ پاکستان کا جو ہمارے ساتھ لائل بھی رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ لائل رہیں گے. اور جو ہم اگلی لڑائی رشیا کے ساتھ ہوگی 3rd ورلڈ وار, اس میں چائنا بھی اس کے ساتھ ہوگا, تو وہ تبت سے شروع ہوگی. دس از دی ہول ایشین وار گیم. اور اس کو وہی پرانی گریٹ گیم کہتے ہیں. تو اس کی ایکسٹینشن چل رہی تھی. اسی لیے انہوں نے 31 میں کے بعد 35 میں گلگت 60 سال کے لیے لیز پر لے لیا. اور وہاں آئیڈیا یہ تھا کہ رشیا کے ساتھ لڑے. اور ورلڈ وار 2 میں رشیا تو دوست بن گیا, لڑائی دشمن نہیں بنا. تو جب لڑائی ختم ہوئی 45 میں تو پھر ہماری گلگت واپس کرو. وہ تو دوست بیٹھا ہوا ہے, نہیں کری. کیوں؟ پلان یہ تھا کہ گلگت اور اس کی 22 اسٹیٹیں جو تھیں وہ پاکستان کو دینی تھی اگلی لڑائی کے لیے انگریزوں میں, جس میں چترال شامل ہے. کیونکہ رشیا ہمیشہ چترالیوں اور ان کو تیار رکھتا تھا. ہمارے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی ہے, ڈوگروں نے ان کو بڑی مشکل سے بڑی کروانا. 20,000 ڈوگرا مارے گئے ہیں 100 سال چترال اور ان کو. اور وہ آدمی جو زورور نے کیپچر کیے وہ ہیں جنرل باج سنگھ, جو چترال میں سے واپس نہیں آئے. راجندر سنگھ واپس ہوئے, تینوں ابھی بھی وہ تبت میں بیٹھے ہیں, وہ چترال میں بیٹھے ہیں, اور وہ اڑی میں بیٹھے ہیں. ابھی بھی ڈیڈ باڈی سے کریں گے. ان کی تو قدر چھوڑ کے جو یہاں رہ گئے ان کو بھی. یہ سب نہرو اینڈ نہرو گورنمنٹ
اگر میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر پٹیل کو یہ منسٹری دی ہوتی تو یہ پرابلم ہی نہیں بننا تھا, اور پرابلم could be avoided. یہ پرابلم ہی نہرو کی وجہ سے بنا تھا, and we can prove it. Anyway, ایسا ہوا بیکاز ہی نیو, ایک تو شیخ کے ساتھ دوستی تھی بڑی, اور دوسرا ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ, مسز ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ دوستی تھی, اور وہ اسی لیے یہ سب کیا تھا انہوں نے کہ ماؤنٹ بیٹن کے تھرو نہرو کو ایسا پلیکیٹ کیا جائے کہ کشمیر پاکستان, جموں اینڈ کشمیر پاکستان. جب نہیں دیا ان کو دیکھا تو لارڈ اس میں جو چیف آف اسٹاف ہوتا تھا چرچل کا, وہ بھی دیا اس کے ساتھ, اور کشمیر بھی آ گیا وہ جون میں ہی, یہ کہنے کے لیے کہ آپ پاکستان جائیں. مہاراجا کو ماؤنٹ بیٹن آ گیا, اس میں آ گیا, اور اس وقت ہماری کیا, اس کو ایک بار پھر سے ہم کرتے ہیں, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہی سوال سے کرنا, ٹھیک ہے. یہ بات چیت کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے آزادی سے پہلے ہی بات چیت شروع کی تھی, لیکن یہ اسے ٹالا گیا. کیا آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ ہری سنگھ بہت قابل مہاراجا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا وہ 1915 میں کمانڈر ان چیف بن گئے تھے, بیسٹ ایجوکیشن ملی تھی. 15 میں ان کی عمر تھی, کیا تھی, 1995 میں 20 سال. He was the commander in chief of the armed forces of J&K state at the age of 90. اور 15 سے لے کر 47 تک کتنا ایکسپیرینس تھا, کسی کے پاس ہے دنیا میں اتنا ایکسپیرینس, جس نے 22 سال ایز اے کمانڈر ان چیف آف اے موسٹ اسٹریٹجک اسٹیٹ, اس میں انہوں نے دونوں لڑائیاں لڑی ہیں, فوجیں بھیجی, ورلڈ وار 1 میں بھی, ورلڈ وار 2 میں بھی, اور اس کی کمانڈر ان چیف مہاراجا ہری سنگھ سے نہیں کہا. بے شک وہ ایک سولجر ٹرین نہیں تھے جن کو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے, مگر اس کے اوپر اسٹریٹجک ٹریننگ جو ہوتی ہے, اسٹیٹس مین کی ٹریننگ, وہ تو سب کچھ تھا. تو انہوں نے وہ سب پتا تھا ان کو, اور وہ ڈسکس بھی کرتے رہتے. تو انہوں نے جب اتنی بڑی ہمت کی انگریزوں کو چیلنج کیا, انگریزوں سے لڑائی کی 31 میں نہیں مانی, 35 میں انہوں نے گلگت لے لی, وہ مالک تھے, اور 60 سال کی, اور گلگت میں خرچہ پھر ہمارا, مگر فوجی ان کے سنگھ پر یہ آروپ لگتا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ ولے میں سمے لگایا اور اس وجہ سے بہت سی سمسیاں ہیں. لیکن اب ایک یہ بھی دعویٰ ہے, ایک یہ بھی تتھیہ ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ پہلے سے ہی, آزادی سے پہلے ہی بھارت سرکار کے ساتھ جو بننے والی تھی اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, اور بھارت میں ولے کے پکشدھر تھے, جس کو ٹالا گیا, اس بات چیت کو ٹالا گیا. آپ کے پاس اس بارے میں کوئی جانکاری یا کسی طرح کی انفارمیشن؟ کہوں کہ وہ جانتے تھے پرابلم کو, وہ سمجھتے تھے. یہ جو کہنا کہ وہ ایسا ہی انڈیپینڈنٹ رہ کے مزہ کرنا چاہتے, وہ انڈیپینڈنس کا کیا مطلب ہے وہ جانتے تھے. ہی واز اے, آئی وڈ سے, not only a ceremonial commander in chief but functional commander in chief. He knew the intricacies and problem کہ وہ ریاست انڈیپینڈنٹ نہیں رکھ پائے, انڈیا کے ساتھ ملنا ہی ہے, پاکستان سے کبھی نہیں. اس کو بھی میں نے کچھ اندازہ لگایا تھا کیوں پاکستان سے نہیں ملنا, تو ان سے یہ کہا سے یہ پتہ لگا, وہ کہتے تھے دیکھو کہ میرے پاس 70% مسلم, 30% نان مسلم, اس میں بودھ بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, جین بھی ہیں, سب پسند ہے, اور اس 30 کے بیچ شاید 10% سنی شیعہ ہیں, وہ بھی پاکستان میں. تو وہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر یہ میری اسٹیٹ پاکستان سے ملے گی تو سنی کا تو مجھے پتا نہیں, لیکن 30% نان مسلم اینڈ 10% شیعہ وہاں پاکستان میں مل جائے. کیا کہتے تھے وہ کہ یہ خوش نہیں رہیں گے, ان کو پاکستان چھوڑنا, اس واسطے میں نہیں جاؤں. اچھا, ابھی انہوں نے یہ بھی کہا, سوچ کر سکتے ہیں کہ یہ 60% کے پاس پاکستان کے, وہ بھی خوش نہیں رہیں گے. اگر یہ انڈیا میں جائیں گے
تو انڈیا میں یہ بھی خوش رہیں گے کیونکہ انڈیا از اے ڈیموکریٹ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ تو یہ شور سے پاکستان نہیں گیا. تو میں نے کہا نا کہ وہ سمجھ گئے اور ماؤنٹ بیٹن کو لے آئے, لیکن مہاراجا ولی سنگھ کتنے قابل تھے, اب ان کی داد دینی تھی. یہ پرابلم ہو گیا کہ ان کی ہر اچھے موو کو انہوں نے ڈارک موو کیا. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ یہ سازش ٹھیک ہے ایک پلان طریقے سے ہوئی, لیکن اگر وہ بھارت کے ساتھ سویچھا سے ولے کرنا چاہتے تھے, وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے, تو کیوں اس ڈیسیجن کو ٹال کے ہمیشہ کے لیے ایک سمسیا کھڑی کر دی گئی؟ کیا اس کے پیچھے کی پرمکھ وجہ آپ کو؟ آبادی 70% مسلم ہے اور وہ ایجیٹیٹ کر رہی ہے ہمیں پاکستان جانا. ان کی مسلم کانفرنس جموں میں وہی تو ڈکٹیٹ کرتی تھی. میری تو بعد میں پہلے تو پرابلم جموں کا ہے. سیالکوٹ یہ راستے سب جموں کے بند پڑے ہیں. تو جموں میں جو مسلم تھے بہت سے وہ پاکستان کے